اہل دانش کے تدبرات کو عمل کا جامہ نہ پہنانے والے لوگ بحیثیت قوم کبھی بھی مورخین کے کرتاس کی زینت نہیں بنے۔ صدر علی وقار، یہ مشرقی یورپ کا منظرنامہ ہے جہاں افلاطون، ارسطو اور سقراط جیسے عظیم لوگوں کی فکر کو زہر کا پیالہ پلا کر لب کشا ہونے سے روک دیا جاتا ہے، اور میدان عمل میں عریانیت اور عورت کی تذلیل پر مبنی وحشی یونانی تہذیب کا دور دورہ رہتا ہے، اور صدیوں تک یورپ کا منظرنامہ جہالت اور وحشی پن کے گہرے اندھیروں میں ڈوبا رہتا ہے، کیونکہ اہل یورپ کی خانقاہوں میں پوپ کے فرمانبردار، انتہا پسند، عبادت گزار تو موجود ہوتے ہیں، لیکن خانقاہوں سے نکل کر رسم شبیری ادا کرتے ہوئے کوئی میدان عمل کو تسخیر کرنے نہیں نکلا کرتا۔ لیکن جب زمین کو گول کہتے ہوئے کوئی گلیلیو اپنی دوربینوں اور رصدگاہ سمیت زندہ جلا دیا جائے تو وہاں سے فکر و آگہی کے شعلے بلند ہوتے ہوئے پورے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، اور جہالت کی وراثت کو خیرباد کہتے ہوئے کبھی کوئی ایڈیسن بلب ایجاد کر کے دنیا کو روشنیوں کا پیغام دیتا ہے، تو کبھی رائٹ برادرز طیارہ ایجاد کر کے فضاؤں کو تسخیر ہونے کا حکم دیتے ہیں۔ لیکن یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب عالم تصورات سے نکل کر میدان عمل کو تسخیر کیا جائے کہ میری صدا کو دبانا تو خیر ممکن ہے، مگر حیات کی للکار کون روکے گا؟ فصیل آتش و آہن بہت بلند سہی، بدلتے وقت کی رفتار کون روکے گا؟ نئے خیال کی پرواز روکنے والوں، نئے عوام کی تلوار کون روکے گا؟ نئے عوام کی تلوار کون روکے گا؟ آئیے جناب والا اہل عرب کے دور جہالت پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ جب محلل، نابغہ، زبیانی، امراء القیس اور متنبی جیسے اہل زبان کی بدولت فصاحت و بلاغت اپنے عروج پر تھی، تصورات کی دنیا کے باسی اہل عرب کہ جن کا بچہ بالغ اس وقت شمار کیا جاتا جب وہ شعر کہنا شروع کرتا تھا، لیکن یہ مرد میدان لوگ کہیں اہل فارس، کہیں رومیوں اور کہیں بتوں کے غلام تھے، لیکن پھر چشم عالم نے افلاک پر آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ستارہ طلوع ہوتے دیکھا، اور انہی اہل عرب نے جب حضور پاک کے تصورات کو عملی جامہ پہنایا تو وہ خیر امتی قرنی کی عملی تفسیر کہلائے کہ کہیں انہوں نے اخرجت للناس کا فریضہ ادا کرتے ہوئے انسانیت کے رہنما اصول قائم کیے، تو کہیں اپنی شمشیر آبدار کے جوہر دکھاتے ہوئے کتب علیکم القتال کا عملی نمونہ پیش کیا، اور گھوڑا آگے بڑھانے پر جھگڑا کرنے والوں نے 3 بر اعظموں کی زمام اقتدار سنبھالی، لیکن اس کے لیے صدر علی وقار انہیں شاعری کے پیچیدہ تصورات حل کرنے کی بجائے میدان عمل کو تسخیر کرنا پڑا کہ نمی دانم کہ آخر چودم دیدار می رقصم، مگر نازم بعیں ذوقے کہ پیشے یار می رقصم، تو آن قاتل کہ از بہرے تماشا خون من ریزی، منا بسمل کہ زیر خنجر خونخوار می رقصم، منا بسمل کہ زیر خنجر خونخوار می رقصم۔ جی ہاں صدر علی وقار، اگر آج بھی ہم کامیابیوں کے زینے طے کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی تصورات کی دنیا سے نکل کر میدان عمل کو تسخیر کرنا ہوگا۔